الکرام، وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کا ماہر ہو، بہترین خوشلہانی سے قرآن پڑھتا ہو، آواز، انداز، لہجہ سب زبردست ہو، عمل بھی کرتا ہو، سمجھتا بھی ہو، مع السفرۃ البررۃ الکرام، انبیاء کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، اس کے اور نبی کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہو، جنت۔ وہیں پہ آپ نے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، قرآن کریم پڑھتا ہے اٹک ہوتی ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے آواز لگنے لگتی ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے باوجود محنت کے صحیح نہیں پڑھ پا رہا، وہو یشتد علیہ، قرآن کریم کا صحیح رعایت کے مطابق پڑھنا باوجود محنت کے اس پر بڑا بھاری گزرتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، 2 اجر ہیں، ایک قرآن کریم کو پڑھنے کا اجر، ایک قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے مشقت برداشت کرنے کا اجر۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم محنت کریں، یا اٹکے کے کب سیکھ رہے ہیں لیکن ابھی صحیح سے سیکھ نہیں سکے ہیں، اٹک ہو رہی ہے، تب یتتعتع ہے، آ ہی نہیں رہا، یہ یتتعتع نہیں، اسے اٹکنا نہیں کہیں گے، اسے نہ جاننا کہیں گے، اسے جہالت کہیں گے۔ تو صحابہ کرام باوجود ان کے کہ ان کی زبان عربی تھی، عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کا بچہ فصیح و بلیغ ہوا کرتا تھا، ان کا بچہ زباندانی میں ہم سے بدرجہ فائز اور فائد ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کا طرز بھی نبی سے سیکھا۔ میں نے جو حدیث پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی عمدہ آواز سے مزین کرو، کہیں کہا حسن القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو خوبصورتی بخشو، کیونکہ اچھی آوازوں سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سب نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام سنا، جلیل القدر رسول، پیغمبر، نبی، صاحب شریعت، جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو خود زبور اس پر شاہد ہے، اور بعض حدیثوں میں موجود ہے پرندے رک جایا کرتے تھے تلاوت سننے کے لیے۔ اسی وجہ سے آج بھی اگر کوئی شخص بڑے اچھے لہجے میں قرأت کرے تو تعریف جو سب سے بڑی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اسے لحن داؤدی بخشا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا ایک حق ہے۔ یقیناً ہر شخص کو اللہ نے ترنم کی صلاحیت نہیں دی، ہر شخص کو اللہ نے غنا کی صلاحیت نہیں دی، سر کی صلاحیت نہیں دی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کو صاف صاف پڑھنا، قرآن کریم کے وہ الفاظ جن مخرج سے نکلنے چاہیے ان کو ان مخارج سے نکالنا، جہاں پر رکنا ضروری تھا وہاں رکنا، جو حروف قرآن میں آئے تھے ان حرف کو پڑھنا، حرکت کو نہ بدلنا، حرکت کو سکون سے، سکون کو حرکت سے نہ بدلنا، یہ ساری چیزیں تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ آواز کی خوبصورتی کبھی فطری ہوتی ہے، کبھی مشق سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن تجوید کی اتنی رعایت کہ قرآن کریم کا معنی نہ بدلے یہ ہر شخص پر ضروری ہے۔ اس کی مثال لیں، ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاخلاص، ہم نے کہا قل هو اللہ احد، اب اللہ نے کہا تھا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، ہم نے کہا کھا لو اللہ ایک ہے۔ قل کا معنی کھا لو، قل کا معنی کہہ دو، ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دو لیکن زبان کہہ رہی ہے کھا لو۔ یقیناً ہر زبان کی اپنی ایک نزاکت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک گرامر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی بڑی نازک زبان ہے، بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، حرکات کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، سکنات کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، لہجے کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو گئی، مخرج کے بدلنے سے تبدیلی ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ زمین کی تمام در تعریفیں رب العالمین کو زیبت ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دنیا کے سارے پھٹے پرانے کپڑے نعوذ باللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی شان میں نہ چاہتے ہوئے کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ ہم کہہ رہے ہیں رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، لیکن ہم پڑھ دیتے ہیں رب العالمین، وہ سارے درد والوں کا پروردگار ہے، خوشیوں کا پروردگار نہیں ہے۔ اللہ مسرور لوگوں کا رب نہیں ہے، صرف درد والوں کا، غمزدوں کا رب ہے۔ نہ چاہتے ہوئے قرآن کریم کا صرف مخرج بدل جانے سے، اس کی حرکتیں بدل جانے سے ہم اللہ کی شان میں، دین کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن افضل طریقہ تو یہ تھا، بہتر طریقہ یہ تھا کہ ہم سیکھتے۔ دنیا کے ہر کام کو ہم سیکھتے ہیں، اس میں شرم ہمیں محسوس نہیں ہوتا،
اللہ رب العزت سوال کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جس نے قرآن کریم کو تجوید کی رعایت سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا کا مطلب ہوتا ہے اسے خود کو زمرہ مومنین میں شمار نہ کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن کی شان کے خلاف ہے، مومن کی صفات کے خلاف. بعض روایتوں میں لفظ ہے کہ رب تالی للقرآن یلعن القرآن علیہ، قرآن کریم کے بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. صحابی نے پوچھ دیا اللہ کے رسول کو کون لوگ ہیں؟ آپ نے 3 لوگ بتائے. الذی لم یعمل علیہ، جو قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتا. الذی یحرف فیہ، جو اس میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے. الذی لم یتغن بہ، جو اسے صحیح تجوید سے نہیں پڑھتا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھنے کی وجہ سے بجائے ثواب کے ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں، قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. یہی تفسیر اس آیت کی بھی آئی ہے جہاں آیا ہے کہ میدان محشر میں قرآن کریم رب کے سامنے مدعی ہوگا اور رسول اس کی شہادت دیں گے کہ اللہ امت محمدیہ نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وہاں مہجورا کی تفسیر میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے چھوڑنے کا ایک مطلب عمل نہ کرنا اور چھوڑنے کا ایک مطلب تلاوت نہ کرنا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی صحیح انداز میں وقف کی رعایت کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے. آواز کی خوبصورتی فرض عین نہیں، لیکن تجوید کی رعایت فرض عین ہے. آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں، آپ فخر کے مستحق ہیں کہ آپ کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نظم رکھا ہے. اس مدرسے کے ذریعے یا یہ کہہ لیں کہ علماء کے ذریعے، خود آپ حضرات کی فکر کے ذریعے آپ کی بستی میں تصحیح قرآن کا نظم ہوتا ہے اور 2-3 بار اس میں شرکت کا موقع ملا. یقیناً بڑی عمر کی خواتین باوجود اپنی جھجک اور اپنی شرم کے، جو ایک فطری حیا ہو سکتی ہے کہ اس عمر میں ہم ان لوگوں کے ساتھ قرآن کریم سیکھیں جو ہمارے بچیوں یا ہماری پوتیوں اور نواسیوں کی عمر کے ہیں، اس کے باوجود وہ سیکھ رہی ہیں. اور آپ یقین مانیں صرف 40 دن کی محنت سے، صرف 2 ماہ کی محنت سے وہ قرآن کریم کو اس طریقے پہ پڑھنے پہ قادر ہو جاتی ہیں جو فرض ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مزید اپنے گھروں کی خواتین کو شامل کریں. اور خواتین کو شامل کرنا یقیناً دین ہے، اس سے پہلے ہم خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں. تعلیم بالغان کا نظم قائم کریں. جیسے خواتین کے لیے تصحیح تلاوت، تصحیح قرآن کا نظم ہے، ہم کوشش کریں کہ مردوں کے لیے بھی یہ نظم. ہمارے جو بچے نوجوان ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی چھٹیوں میں یہ نظم. اللہ جزائے خیر ہے ان سب لوگوں کو جو وہ پڑھا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو انتظام کر رہے ہیں، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور قرآن کریم کی صحیح تلاوت کے ذریعے اس کا